دنیا میں اگر کوئی سب سے مشکل کام ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے سے لے کے رخصت ہونے تک بہت ناز و نخرے اور چاہت سے پالا جاتا ہے اور ہمیشہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ بیٹی کا نصیب اچھا ہو۔ لیکن اس نصیب اچھے ہونے میں والدین کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو اکثر بوجھ سمجھا جاتا ہے، کبھی شکل و صورت میں کم ہونے تو کبھی عمر زیادہ ہو جانے پر کسی بھی آنے والے رشتے کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے اور بیٹی بیاہ دی جاتی ہے، جبکہ یہ زندگی بھر کا سودا ہے۔ قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ ایک غفلت، کوتاہی یا غلط فیصلہ بیٹی کی ساری زندگی برباد کر جاتا ہے، لیکن پھر پچھتاوے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ بیٹی کے لیے داماد اور سسرال کا انتخاب کرتے ہوئے آپ نے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی بیٹی ایک مضبوط آدمی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشرین خان۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سے کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بیل آن کر لیں، کیونکہ میں اسی وقت روزانہ حاضر ہوتی ہوں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے زندگی اور اس کے حالات و معاملات کے مختلف پہلو، تاکہ آپ اور میں مل کر اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنا سکیں۔ تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایسے 5 پوائنٹس جو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے لڑکے اور اس کی فیملی میں ضرور دیکھیں۔ بیٹیوں کو کبھی بھی جلد بازی میں نہیں بیاہنا چاہیے۔ اپنا ٹائم لیجئے، سوچئے سمجھئے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو گہرائی سے پرکھیں، کیونکہ غفلت اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بیٹیوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی اس عمر کو پہنچ چکی ہے جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب اس کو اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے، یعنی تعلیم مکمل کر چکی ہے، امور خانہ داری اور دنیا داری بھی بہت حد تک اسے سمجھ میں آ چکی ہے، یہی وہ صحیح ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنی بیٹیوں کو بیاہنے کا سوچنا ہے۔ کم عمر کی شادی اکثر ناکام ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ طلاق اور خلا سے ہی ناکام ہو۔ بیٹیاں اگر خوش نہ ہوں، اپنا جی اور زندگی مار کر رہ رہی ہوں تو بھی شادی ناکام ہی تصور کی جاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 جو سب سے پہلے آپ نے آنے والے رشتے میں دیکھنا ہے کہ وہ اپنی بات پر کتنا پورا اترتے ہیں۔ یہاں بہت آسان سی میں آپ کو مثال دے کر اگر سمجھاؤں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کے گھر آنے کا جو ٹائم دیتے ہیں اس سے آدھا، 1، 1.5، 2 گھنٹہ تک لیٹ آتے ہیں اور آنے کے بعد ٹریفک کا بہانہ کر دیتے ہیں، جبکہ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو کسی سے جب آپ وقت کی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے اپنے گھر سے پہلے نکلا جاتا ہے تاکہ آپ آن ٹائم کسی کے گھر پہنچ سکیں، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی بات کے کتنے پابند ہیں اور وقت کے بھی۔ یہاں صرف اپنی بات اور وقت کا پابند ہونا نہیں بلکہ آپ دوسرے کو کتنی عزت اور اہمیت دے رہے ہیں یہ بھی دکھتا ہے۔ اگر لڑکے والے ٹائم پر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ کو اہمیت دے رہے ہیں، اور اگر ٹائم سے بہت لیٹ آ رہے ہیں تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے بلکہ اپنے لڑکے والے ہونے کا رعب آپ کی طرف جھاڑ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ لڑکا جب آپ کے گھر آتا ہے تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے، یعنی کہ وہ بیٹھتا اٹھتا چلتا پھرتا کس طرح ہے۔ اس کے گیٹ سے انٹر ہونے سے لے کر دوبارہ اسی گیٹ سے باہر جانے تک آپ نے اس کو واچ کرنا ہے۔ ایسے بھی نہیں کہ اس کو آکورڈ لگے کہ پتہ نہیں یہ سب لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ جب لڑکا اور اس کے گھر والے لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں تو ناشتے، تیاریاں، صفائیاں، ان پر بہت زور ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ فیملی بیٹھے اور ڈسکس کرے کہ کیا سوالات پوچھنے ہیں، کیسے ان لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کیا کچھ ایسا ہے جو دیکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی کرنا ہے، پہلے سے آپس میں طے کر لیں کہ سب نے لڑکے کی باڈی لینگویج، آئیز، سب پر نظر رکھنی ہے، ایسے کہ اس کو برا بھی نہ لگے لیکن پتہ چل سکے کہ وہ کس کردار کا مالک ہے۔ عام طور پہ جو لڑکے بہت زیادہ مغرور قسم کے ہوتے ہیں وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے ایک ایسی فیل آتی ہے جیسے وہ آپ لوگوں کو نوٹ کر رہے ہوں۔ بات کرنے پر وہ اپنی تعلیم، اچیومنٹس، گھرانے، تربیت کی تعریفیں کرنے لگتا ہے، یا پھر بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے کہ جیسے اس کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور وہ آپ کے پاس ٹائم نکال کر آیا ہے۔
اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ ایک بات اور بتاتی چلوں کہ بہت سے لڑکے انڈر کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنا ہاتھ بار بار ہلائیں گے یا ان کا پاؤں ہلتا رہے گا، نظر ملا کے بات نہیں کر پا رہے ہوں گے یا چھوٹا سا جواب دیں گے تاکہ جلدی سے بات سے جان چھوٹ جائے۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے لڑکا اوور یا انڈر کانفیڈنٹ ہو، آپ نے اپنی لڑکی ہرگز نہیں دینی۔ نمبر 3 پر جو پوائنٹ آتا ہے اس کی عام پریکٹس میں دیکھتی ہوں ایز اے میچ میکر، کیونکہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم رشتے کراتے ہیں، تو یہ چیز ہم تقریباً ہر لڑکی کے گھرانے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ والدین یا تو صرف اور صرف تعلیم، جاب، گھر، گاڑی، ان چیزوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں یا پھر نماز، روزہ، دین، اس کی طرف دھیان دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شادی ایک کمٹمنٹ کا نام ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان بہت پڑھا لکھا، اچھی جاب پر بہترین کمانے والا ہو، وہ اچھا شوہر اور بعد میں باپ ثابت ہو سکے۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے مذہبی لڑکے ہوتے ہیں جو نماز، روزہ، یہاں تک کہ جماعت بھی کرا رہے ہوتے ہیں، وہ اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ان پڑھ میں اپنی بیٹی بیاہ دیں یا پھر یہ کہ بالکل لبرل اور ماڈرن لڑکوں سے اپنی بیٹیاں بیاہ دیں، لیکن ان دونوں کرائیٹیریاز کا ایکسٹریم ہونا بھی اچھا نہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے اچھا انسان دیکھنا ہے، لہٰذا ظاہری چمک دھمک اور دینداری سے اپنی آنکھوں کو چکا چوند نہ کیا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ کیسی ہے، بات چیت، لین دین، اٹھنے بیٹھنے میں وہ لڑکا کیسا ہے، اس کے دوست اور گیدرنگ کیسی ہے، کیونکہ جس طرح کے لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہوگا اسی طرح کا وہ خود بھی ہوگا، چاہے وہ سامنے کچھ بھی بننے کی کوشش کرے۔ تو باتوں باتوں میں اس کے دوستوں کا ذکر کر کے ان کی ایجوکیشن اور ایکٹیویٹیز، فیملی کا بھی ضرور پتہ کیا کریں۔ نمبر 4 پہ آتی ہے لڑکے کی ایمانداری۔ اب یہ ایسی چیز ہے جو پہلی ملاقات میں بہت حد تک پتہ نہیں چل پاتی، لیکن پھر بھی آپ تسلی کے ساتھ مختلف ریفرنسز دے کر بھی اس کی سوچ معلوم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر وہ آپ کی بتائی ہوئی کسی بات کا جواب اپنے ذہن سے دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اس سچویشن کو اسی طرح ہینڈل کرتا تو بہت حد تک اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر لڑکا ایماندار ہے تو پھر وہ سچا بھی ہوگا، اور اگر یہ دو کوالٹیز لڑکے میں ہیں تو آپ کی لڑکی کو فل پیکج مل رہا ہے۔ آج کے دور میں سچے، ایماندار، اچھے لڑکے بہت کم ملتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا، لیکن اس میں لڑکی والوں کی سمجھداری ہے کہ وہ کس طرح سے باتوں کو گھما پھرا کر لڑکے سے اس کی ایمانداری نکلوا لیں۔ نمبر 5 پر آپ نے یہ بات بھی ضرور دیکھنی ہے، خاص کر نہ صرف لڑکے بلکہ اس کے گھر والوں کے حوالے سے بھی، کہ ان کے آپس میں یعنی ننیال ددیال میں کس طرح کے تعلقات ہیں۔ اگر وہ تعلقات بہت بہتر انداز سے نبھا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ رشتے نبھانا جانتے ہیں، اتنی سمجھ بوجھ ان میں ہے کہ رشتوں کی، کیونکہ عام طور پر قریبی رشتہ داروں سے نہ ملنا لوگوں کے جھگڑالو ہونے، فسادی ہونے کی علامت ہوتی ہے، پھر ایسے لوگ کسی دوسرے کی بیٹی کا بھلا کیوں ہی کریں گے۔ نمبر 6 پر آتا ہے جو سب سے اہم پوائنٹ آج کل کے حوالے سے ہے، کہ آپ نے باتوں میں یہ ضرور اندازہ لگانا ہے کہ لڑکا یا اس کے گھر والے، خاص کر ماں بہن، کسی بھی اینگل سے لالچی تو واقع نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بات لین دین کی جو وہ کسی دوسرے پر رکھ کر رہی ہوں۔ جیسے ہمارے کزن کی شادی ہوئی تھی تو ان کی بیگم فلاں چیزیں جہیز میں لائی، ہمارے جاننے والوں کی شادی ہوئی تو ان کی لڑکی والوں نے بے شمار جہیز دیا وغیرہ۔ ایسے لوگوں کے سامنے سے آپ نے پھک کر کے غائب ہو جانا ہے، کیونکہ لالچ وہ کھائی ہے جو کبھی نہیں بھرتی۔ آپ نے کبھی اپنی لڑکی کو نہیں دینا ایسے لوگوں میں، کیونکہ ان کا لالچ نہیں ختم ہوگا، آپ کی لڑکی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ مین پوائنٹس تھے جو ایز اے میچ میکر میں نے ہمیشہ نوٹ کیے ہیں، اور میں لڑکی والوں کو سمجھاتی ہوں کہ انہوں نے یہ چیزیں ضرور دیکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ کی بیٹیوں کے رشتے ہو بھی گئے ہیں نا، تو اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابھی بھی آپ ان چیزوں کو نوٹ ضرور کیجئے۔ کل کے رونے سے آج کا رشتہ توڑنا بہت بہتر ہے، کیونکہ جو ٹراما لڑکی کو ہوتا ہے وہ سالوں لگا دیتی ہے اس سے کوپ اپ کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ آپ نے آج کی ویڈیو سے کافی کچھ لرن کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے آگے ضرور شیئر کیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے اس میسج کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا رکھیں گی خیال، کیونکہ آپ بہت قیمتی ہیں۔ اللہ حافظ۔